تین وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرے ورنہ انسان گنہگار ہوگا، بجائے اجر و ثواب کے ان کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ خبردار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے جس میں موضوعات و ہدایت، انعامات الہیہ کی تفصیل، قرب الہی اور کرامات کا بحر بے کرام موجزن ہے۔ یہ ہر لحاظ سے رحمت، برکت، مغفرت اور کامل ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، برائیوں سے بچاؤ، نیکیوں کی راہ، مصائب سے چھٹکارا، غموں سے نجات، امن و سکون کا سبب اور رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے خیر و شفا کا یہ خزانہ تمام انبیاء کے سردار، رسولوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کتاب کو تھامنے والوں کو تمام امتوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو تمام انسانوں میں بہترین قرار دیا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں اور امت مسلمہ کے ساتھ بے پناہ محبت کا عملی ثبوت ہے۔ پس ہمیں بھی ان کی عظمت کو پہچاننا چاہیے اور اپنی دل و جان کو اس کے مطابق ڈالنا چاہیے تاکہ اس کی برکات، مغفرت اور قرب الہی سے فیض یاب ہو سکے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کی تلاوت انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ یہ نور ہے، اس سے راہ نجات حاصل ہوتی ہے، یہ شفا ہے، اس سے جسمانی و روحانی امراض کا علاج ہوتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین، جن و انس کو ہدایت دی۔ محترم ناظرین، جو لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں وہ گمراہی میں بھٹک جاتے ہیں، اور جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ تلاوت کرنے کے آداب۔ نمبر 1، پاکیزگی۔ تلاوت وضو کے ساتھ کرنا افضل ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کی جائے۔ قبلہ رخ ہو کر، چار زانو ہو کر نہ بیٹھا جائے، تکیہ نہ لگایا جائے۔ محترم ناظرین، تلاوت کرنے کا دوسرا ادب، مقدار قرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے وہ اس کے معانی کو نہیں سمجھ سکتا۔ معتدل مقدار یہ ہے کہ ہفتے میں 1 ختم کیا جائے، اور اگر غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہو تو 1 مہینے میں 1 ختم بھی کافی ہے۔ محترم ناظرین، تیسرے نمبر پر قرآنی سورتوں کی تقسیم۔ جو شخص ہفتے میں 1 ختم کرے اسے سورتوں کو 7 منزلوں میں تقسیم کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ترتیل کے ساتھ تلاوت۔ قرآن ٹہر ٹہر کر سمجھ کر پڑھا جائے کیونکہ اس سے تدبر میں مدد ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھتے تھے۔ نمبر 5، تلاوت کے دوران کیفیت۔ قرآن کی وعید اور عذاب کی آیات پر غور کیا جائے۔ رونا مستحب ہے، اگر نہ آ سکے تو رونے جیسا چہرہ بنانا چاہیے۔ دعا اور رحمت کی آیات پر دعا کی جائے۔ خوف کی آیات پر اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ نمبر 6، آیات کے حقوق کی رعایت۔ آیات سجدہ پر سجدہ کیا جائے بشرطے کہ پاکی کی حالت میں ہو۔ نمبر 7، تلاوت کی ابتدا۔ تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 8، آواز کے ساتھ تلاوت۔ خود سننے کی حد تک آواز نکلنا ضروری ہے۔ زیادہ بلند آواز ریاکاری کے اندیشے کے تحت مکروہ بھی ہو سکتی ہے، مگر اگر کوئی خلل نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ نمبر 9،
تحسین قرات، قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنا مستحب ہے مگر حد سے زیادہ کھینچنا درست نہیں۔ محترم ناظرین، 10ویں نمبر پر تلاوت کے بعد دعا۔ تلاوت مکمل ہونے پر دعا کرنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے۔ 3 اوقات میں قرآن کی تلاوت منع ہے۔ خبردار، ان تینوں اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں۔ نمبر 1، حالات جنابت، بغیر غسل کیے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، اور زبانی تلاوت بھی منع ہے سوائے دعائے آیات کے۔ نمبر 2، عورتوں کی حیض کی حالت، اس دوران بھی قرآن کی تلاوت منع ہے، البتہ اذکار، درود شریف اور دعائیں پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نفاس کی حالت، زچگی کے بعد 40 دن تک تلاوت قرآن جائز نہیں، تاہم دعا کے طور پر قرآن آیات پڑھی جا سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور غلطی کر جائے تو حیض یا جنابت کی حالت میں بھی غلطی درست کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح عام طور پر ذکر و اذکار جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ اور انشاءاللہ کہنا بھی جائز ہے۔ قرآن کو ہمیشہ خوش الہانی اور خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کی ایک آیت پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ یہ برکتوں، رحمتوں اور شفا کا خزانہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔